اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کلپ کو اینڈ تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کا دین کے ساتھ، علم کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ میں اضافہ ہو۔ 3 دوست تھے، امام طبرانی، ابو شیخ اور ابن المقری رحمہ اللہ تعالی۔ یہ تینوں حضرات مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر علم حاصل کرتے تھے، مسجد نبوی کے طالب علم تھے۔ تو 3 دن گزر گئے، ان کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، نان نفقہ ختم ہو گیا، کھانے کو کوئی چیز باقی نہیں رہی، خرچہ بھی ختم ہو گیا۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد 2 دوست جو تھے، ابو شیخ اور ابن المقری رحمہ اللہ تعالی، یہ تو گھروں کو واپس چلے گئے کیونکہ ان سے بھوک برداشت نہ ہوئی، اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ لیکن امام طبرانی وہ گھر کو نہیں گیا، وہ ادھر ہی رہے مسجد نبوی کے اندر۔ تو جب 4 دن 5 دن ان کو بھی گزر گئے، بھوک سے نڈھال ہو گئے، اتنی زیادہ بھوک، فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا تو بھوک کی وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنی بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر درد تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ طبرانی، تم تو مسجد نبوی کے طالب علم ہو، مدینہ شریف کے طالب علم ہو، اور مسجد نبوی اور مدینہ شریف میں یہاں پر تو میزبان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ اور روضہ رسول پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کی شکایت کرتا ہوں۔ تو امام طبرانی فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور مواجہ شریف پہ تشریف لے گیا، اور وہاں جا کے میں نے سلام کیا، اور سلام کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، بہت زیادہ بھوکا ہوں، یا رسول اللہ بہت شدت کی بھوک لگی ہے۔ میں حاضری دے کے روضہ رسول پہ شکایت کر کے جیسے ہی واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک عربی شیخ وہ میرا نام پکار رہے ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، اور جب ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کے اندر سالن کی ہنڈیاں تھی اور روٹیاں تھیں، اور وہ میرا نام پکار رہے ہیں، میرے نام پکار کے مجھے بلا رہے ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا، آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ شیخ فرمانے لگے کہ میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں، یعنی مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ میرا گھر ہے۔ تو میں جب دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا، سویا، تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کے اندر مجھے فرمایا کہ تم مسجد نبوی کے پڑوسی ہو، اور مسجد نبوی کے اندر میرا ایک مہمان اتنے دنوں سے بھوکا ہے، جاؤ اور اس کو جا کے کچھ کھانا کھلاؤ۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ ہنڈیا تیار کر کے بیٹھی ہے، روٹیاں بھی گرما گرم ہیں۔ تو میں ہنڈیا اور روٹیاں لے کے آپ کے پاس آ گیا، اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے لیے اور نیا کھانا پکا لو، یہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلانے جا رہا ہوں۔ تو میں وہ کھانا لے کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے ایک طالب علم کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں یہ حیثیت ہے، یہ تو آپ اندازہ لگائیں کہ علم دین حاصل کرنے والوں کی کیا قدر ہوگی، قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کی کیا قدر ہوگی، قرآن اور حدیث کا علم اپنے سینے میں محفوظ کرنے والوں کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور دین اور حدیث اور شریعت اور فقہ اور اسلام کی تعلیم کو اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، اپنی آنے والی نسل